یمن کا متحدہ عرب امارات کے ساتھ دفاعی معاہدہ ختم کرنے کا اعلان۔ سعودی عرب نے بھی UAE سے 24 گھنٹے میں یمن سے فوج نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ یمنی صدارتی کونسل کے سربراہ نے مشترکہ دفاعی معاہدہ منسوخ کرنے کا اعلان کیا۔ بیان میں کہا، اماراتی فورسز کو 24 گھنٹے میں یمن چھوڑنا ہوگا۔ سعودی عرب کی قیادت میں قائم عرب اتحاد نے یمن کے ساحلی شہر مکلا پر اسلحے کی کھیپ کو نشانہ بنایا۔ اسلحہ مبینہ طور پر متحدہ عرب امارات کی بندرگاہ سے یمن پہنچایا گیا تھا۔ متحدہ عرب امارات نے سعودی عرب کا بیان مایوس کن قرار دے دیا۔ یمن سے متعلق تمام الزامات بھی مسترد کر دیے۔ کہا، سعودی اتحادی فورسز کا یمن میں حملہ حیران کن تھا۔ مکلا بندرگاہ پر لنگر انداز جہازوں پر اسلحہ نہیں تھا۔ بندرگاہ پر جہاز یمنی گروپ کے لیے نہیں، اماراتی فورسز کے لیے تھے۔ یمن میں ہونے والی پیش رفت سے ذمہ داری سے نمٹنا چاہیے۔ حکومت کی نئے سال عوام کو بڑا تحفہ دینے کی تیاری۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑی کمی کی تجویز۔ 1 لیٹر پیٹرول 10 روپے 60 پیسے تک سستا ہونے کا امکان۔ فی لیٹر ڈیزل 8 روپے 59 پیسے تک سستا کرنے کی بھی منظوری کے بعد فی لیٹر پیٹرول 263.45 روپے سے کم ہو کر 252.85 روپے کا ہو جائے گا۔ 1 لیٹر ڈیزل 265.65 روپے سے کم ہو کر 257.06 روپے کا ہو جائے گا۔ نئے سال کے آغاز سے نئی قیمتوں کا اطلاق ہوگا۔ Because we are focusing on education and training. And when we talk about the demographic dividend for Pakistan, the only way that we can make the best out of it if we upskill them, if we reskill them. And that's where NAVTEC comes in. یہ جو اس وقت جو ساری کوشش ہے to upskill, reskill our youth is a huge priority. How we are going to move from public financing alone to structured public-private partnership, because that is going to bring sustainability. سالانہ شرح نمو 2.5% ہے۔ غربت کے خاتمے کے لیے پائیدار معاشی بہتری کی طرف بڑھتا بہت ضروری ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے، ہمارا اصل مسئلہ نتائج کے حوالے سے نظم و ضبط کی کمی ہے۔ آئندہ مراحل میں مزید نتائج پر مبنی فنڈنگ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کی جانب بڑھنا ہوگا۔ نوجوان آبادی بڑی معاشی قوت بن سکتی ہے۔ حکومت کی توجہ نوجوانوں کو ہنرمندی کی تربیت دینے پر مرکوز ہے۔ وزارت خزانہ نے ملک کا پہلا پاکستان سکلز امپیکٹ بانڈ لانچ کر دیا۔ حکومت اور نجی شعبے کے اشتراک سے 1 ارب روپے کا سکلز ڈیولپمنٹ پائلٹ پروگرام۔ ترجمان وزارت خزانہ کا کہنا ہے، سکلز ٹریننگ میں ان پٹ بیسڈ نظام سے آؤٹ کم بیسڈ ماڈل کی جانب تاریخی منتقلی ہے۔ ملک کی معیشت تیزی سے بہتری کی جانب گامزن۔ رواں مالی سال کی پہلی سہمائی میں معاشی شرح نمو 3.71% ہو گئی۔ جی ڈی پی گزشتہ سال کی نسبت 2.15% زیادہ ہے۔ پہلی سہمائی میں صنعتی شعبے کی پیداوار 9.38% رہی۔ گزشتہ مالی سال کی پہلی سہمائی میں صنعتی شعبے کی پیداوار 0.12% تھی۔ سیلاب اور سخت مالیاتی پالیسیوں کے باوجود معاشی شرح نمو میں اضافہ ہو رہا ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ فتنہ الخوارج سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ محسن نقوی کی خیبر پختونخوا میں امن و امان کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ کہا، فتنہ الخوارج اور سہولت کاروں کا خاتمہ مشترکہ اقدامات سے کیا جا رہا ہے۔ صوبے میں امن و امان کے قیام کے لیے وفاق کا تعاون ناگزیر ہے۔ وفاقی حکومت ہر طرح کی سپورٹ کے لیے تیار ہے۔ NA 130 میں نواز شریف کی کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے خلاف درخواست ناقابل سماعت قرار۔ الیکشن ٹرائیبیونل نے ڈاکٹر یاسمین راشد کی درخواست خارج کر دی۔ رہنما PTI یاسمین راشد نے صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف کی کامیابی کو چیلنج کیا تھا۔ نواز شریف کی جانب سے بیرسٹر اسد اللہ ایڈوکیٹ نے دلائل دیے۔ ٹرائیبیونل نے یاسمین راشد کی درخواست تاخیر سے دائر کرنے کا نکتہ اٹھایا۔
وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے دورہ لاہور میں صحافی پر تشدد، وزیر اطلاعات عظمہ بخاری کا پنجاب اسمبلی سے واک آؤٹ، کہا صحافیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پر ایوان سے واک آؤٹ کرتی ہوں۔ اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے صوبے کی کارکردگی کا پوچھنا جرم ہے؟ کالعدم تنظیمیں سوشل میڈیا پر کم عمر بچوں کو ملک کے خلاف ورگلا رہی ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں، والدین سے گزارش ہے بچوں کی سوشل میڈیا سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ کراچی میں بلوچ بچی کو ملک کے خلاف ورگلا کر خودکش جیکٹ فراہم کی گئی۔ بچی کی ایسی ذہن سازی کی گئی کہ وہ جان دینے اور جان لینے کے لیے تیار تھی۔ مزید کہا، کراچی کے شہریوں کو نئے سال میں سفر کی مزید بہتر سہولیات دیں گے۔ کل سے ڈبل ڈیکر بس سروس بھی شروع کر رہے ہیں۔ پی آئی اے کا بڑا فیصلہ، لندن کے لیے بھی فضائی آپریشن شروع کرنے کا اعلان۔ اسلام آباد سے لندن کے لیے 29 مارچ سے ہفتہ وار 4 پروازیں آپریٹ کی جائیں گی۔ لندن کی پروازیں ہیتھرو ایئرپورٹ کے جدید ترین ٹرمینل 4 سے آپریٹ ہوں گی۔ پی آئی اے پہلے ہی مینچسٹر کے لیے ہفتہ وار 3 پروازیں آپریٹ کر رہی ہے۔ وزیر اعظم کی روسی صدر کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے کی مذمت، سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم نے کہا، ایسے اقدامات عالمی امن اور سلامتی کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان روسی صدر حکومت اور عوام سے مکمل اظہار یکجہتی کرتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی کہنا ہے، پیوٹن کی رہائش گاہ پر یوکرینی حملے کا سن کر بہت برا لگا۔ روس نے الزام عائد کیا ہے کہ یوکرین نے صدر پیوٹن کی سرکاری رہائش گاہ پر حملہ کیا ہے۔ حملے کو روسی حکومت نے ریاستی دہشت گردی بھی قرار دیا۔ حملے کے وقت صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر موجود ہونے کا نہیں بتایا گیا۔ فلسطینیوں کی اکثریت غزہ چھوڑنا چاہتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس۔ فلسطینیوں کے مستقبل سے متعلق سوال پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہر کوئی زندگی گزارنے کے لیے بہتر ماحول چاہتا ہے۔ غزہ والوں کو بہتر زندگی کی فراہمی کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ امن منصوبے کے اگلے مرحلے کی طرف پیش رفت سے متعلق سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا، غزہ امن منصوبے کے اگلے مرحلے کے لیے حماس کا غیر مسلح ہونا ضروری ہے۔ حماس نے غیر مسلح ہونے سے انکار کیا تو اس کے ساتھ بہت برا ہوگا۔ ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق سوال پر امریکی صدر نے کہا، ایران نے جوہری تعمیرات جاری رکھیں تو اس پر فوری حملوں کی حمایت کریں گے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئی۔ خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ وہ جگر، ذیابیطس، دل سمیت متعدد بیماریوں میں مبتلا تھیں۔ کئی روز سے وینٹی لیٹر پر تھیں اور ڈھاکہ کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ حسینہ واجد کے دور میں خالدہ ضیاء پر کرپشن کے مقدمات بنے۔ 2018 میں 17 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ بی پی ایل کے آج ہونے والے میچز ملتوی کر دیے گئے۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم بیگم خالدہ ضیاء کے انتقال پر اظہار افسوس۔ صدر آصف زرداری کی بیگم خالدہ ضیاء کے اہل خانہ اور بنگلہ دیش کے عوام سے دلی تعزیت۔ کہا، بیگم خالدہ ضیاء کی سیاسی خدمات اور قیادت کو احترام کے ساتھ یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، بیگم خالدہ ضیاء بنگلہ دیش کی خدمت اور ترقی کی علامت تھی اور پاکستان کی مخلص دوست تھی۔ غم کی اس گھڑی میں حکومت اور پاکستان کے عوام بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سوئٹزرلینڈ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ 19 جنوری کو اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ ڈیووس پہنچیں گے۔ سالانہ عالمی اقتصادی فورم اجلاس میں شرکت اور عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ وزیر اعظم سوئٹزرلینڈ سے قبل برطانیہ کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ پاکستان نے اسرائیل کی جانب سے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کا اقدام مسترد کر دیا۔ صومالی لینڈ کو ملک تسلیم کرنے کے اسرائیلی اقدام کے خلاف اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ پاکستانی نائب مندوب عثمان جدون نے کہا کہ اسرائیل غزہ سے فلسطینیوں کو در بدر کر کے صومالی لینڈ بھیجنا چاہتا ہے۔ پاکستان اسرائیل کے صومالی لینڈ کو تسلیم کرنے کے اقدام کو مسترد کرتا ہے۔
افغانستان خواتین کے لیے غیر محفوظ ملک بن چکا۔ افغان طالبان رجیم کے اقتدار سنبھالنے کے بعد افغانستان میں انسانی جرائم کا بدترین سلسلہ جاری۔ بین الاقوامی جریدہ دی گارڈین نے ایک بار پھر حقیقت کو بے نقاب کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق جنوری 2022 میں خواتین نے طالبان کی بڑھتی پابندیوں کے خلاف کابل میں احتجاج کیا۔ احتجاج کے بعد طالبان کے حامیوں نے ان خواتین کو سنسار کرنے کا مطالبہ کیا۔ سونے کی قیمت میں بڑی کمی، فی تولہ سونا ایک ہی دن میں 10,700 روپے سستا۔ ایک تولہ سونا کم ہو کر 4,59,462 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں سونا $107 سستا ہو کر $4,371 فی اونس تک گر گیا۔ حیدرآباد کراچی M9 موٹر وے پالاری برادری کے احتجاج کے باعث بند۔ نوری آباد کے قریب مظاہرین نے موٹر وے پر ٹریفک روک دی، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ہمارے نوجوان کو غیر قانونی طور پر حراست میں لیا گیا، رہا کیا جائے، مظاہرین کا مطالبہ۔ کراچی کے علاقے بفر زون سیکٹر 16 میں مزدور 100 فٹ گہرے کنویں میں گر گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے شدید زخمی حالت میں مزدور کو کنویں سے نکال لیا۔ کرنگی کے علاقے مہران ٹاؤن میں کھلے مین ہولز میں بھی شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ ایک ماہ کے دوران 2 بچے کھلے مین ہول میں گر کر جان گنوا بیٹھے۔ میئر کراچی نے گٹروں کے ڈھکن جان بوجھ کر ہٹائے جانے کا شکوہ کر دیا۔ کہا ڈھکن لگائے جاتے ہیں لیکن پتہ نہیں کون ہٹا دیتا ہے۔ یو سی چیئرمین کو فنڈز بھی دیے جاتے ہیں۔ میئر کراچی نے اپوزیشن کو بھی تنقید کے بجائے کام کرنے کی اصلاح دی اور کہتے ہیں کام نہیں کر سکتے تو گھر چلے جائیں۔ میئر کراچی نے شہر کی گلیوں پر بھی پیسہ لگانے کا اعلان کیا۔ پشاور میں ایک ہی روز 6 افراد سے جینے کا حق چھین لیا گیا۔ فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 6 جانیں چلی گئیں۔ تھانہ سربند کی حدود میں ایک ہی خاندان کے 3 افراد قتل۔ یونیورسٹی روڈ پر بھی فائرنگ سے 3 افراد جاں بحق۔ وارداتوں کے بعد ملزمان فرار، کوئی گرفتاری نہیں ہو سکی۔ جناح پولو فیلڈز لاہور میں چیف آف دی آرمی سٹاف پولو اور ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ اختتامی تقریب میں فیلڈ مارشل سید آصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی تقریب میں موجود تھے۔ چیمپئن شپ میں 8 ٹیمیں شریک ہوئیں۔ پشاور کور نے پہلی، گجرانوالہ کور نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ چیمپئن شپ پاکستان آرمی کی کھیلوں میں روایت، نظم و ضبط اور پیشہ ورانہ مہارت کی عکاس قرار دی گئی۔ انجری کے باعث فاسٹ بالر شاہین آفریدی بگ بیش لیگ سے باہر۔ سوشل میڈیا پر پیغام میں کہا انجری کے باعث ریہیب کرنا ہوگا۔ غیر متوقع انجری سے پی سی بی نے واپس بلا لیا۔ امید ہے جلد دوبارہ میدان میں واپس آؤں گا۔ بارشیں برسانے والا سسٹم ملک میں داخل۔ بلوچستان کے مختلف میدانی علاقوں میں بارش، پہاڑوں پر برف باری۔ کوئٹہ اور چمن میں بادل برس پڑے۔ پہاڑی علاقوں سفید گالوں کی برسات۔ ضلع خیبر اور گردنواں میں بھی بارش۔ خیبر پختونخوا میں 1 جنوری تک بارشوں کا امکان۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں آج سے 2 جنوری تک بادل برسیں گے۔ وادی نیلم میں موسم ابر آلود۔ بالائی علاقوں میں برف باری، ہر سو چاندی بکھر گئی۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی توقع۔ کراچی میں آج موسم سرما کی پہلی بارش کا امکان۔ اور نئے سال کی آمد پر دبئی میں جشن ہوگا اور بھرپور ہوگا۔ 8 روزہ تقریبات کا اعلان۔ سال نو کی تقریبات 31 دسمبر سے 7 جنوری تک جاری رہیں گی۔ رنگا رنگ شوز ہوں گے، آتش بازی اور لائیو میوزک کا بھی لگے گا خوب تڑکا۔